اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فلنشرع هذا الکتاب قربۃ الی اللہ۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب۔ پورا نام اس کا یہ تھا، ہے نہیں کہوں گا، تھا۔ تو اب اگر اس کے لفظی ترجمے پہ غور کیا جائے تو مغنی بے نیاز کرنے والے، ٹھیک ہے۔ پھر لبیب کی معنی، ٹھیک ہے، لب یا لبو سے لیں تو اس کی لغوی معنی کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر یہ کہ عقل مند کو یہ بے نیاز کر دیتی ہے اعراب کے کتابوں سے، یعنی اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کسی اور نحو کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری کتاب آپ کے لیے علمی مشکلات کو حل کرے گی، تو اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ سمجھ کے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس کے قواعد کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ 10 مرتبہ بھی آپ کتاب پڑھیں لیکن اگر اس کے مطالب ذہن میں نہ رکھیں یا اس کے قوانین آپ کے ذہن میں ہوں، اس کے تطبیق میں آپ کو پریشانی ہو، تو پھر جو ہے کیا آپ اپنے علمی مسائل حل نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ نحو ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے لسان، زبان انسان کی جو ہے کیا ہے وہ غلطیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے نحوی ہیں یا بہت سے نحو پڑھے ہوئے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، فاعل کو منصوب کر دیتے ہیں، مفعول کو مرفوع بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل معلوم کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، مجہول کو معلوم پڑھ دیتے ہیں، یہ پھر صرف کے حوالے سے بھی بس۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ علم نحو ہمیں زبانی غلطیوں سے بچاتا ہے، تو اتنی کتب پڑھنے کے بعد بھی ہم زبانی غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ یا منطق کے بارے میں آپ کہتے ہیں صیانت الفکر، منطق پڑھتے ہیں تاکہ ہم ذہنی غلطی نہ کریں، حالانکہ منطق پڑھنے کے بعد بھی ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان علوم کے پڑھنے سے غلطی نہیں ہوگی، منطق آپ کو ذہنی غلطی سے بچائے گی، نحو آپ کو زبانی غلطی سے بچے گا، حالانکہ غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بزرگان یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو یہ قانون ہم نے صحیح سے پڑھا نہیں تھا، یا صحیح سے پڑھا تھا لیکن اس کی تطبیق کرنے میں جو ہے وہ ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اس حوالے سے یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کسی اور نحو کی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آپ کو پورے قوانین ہاتھ میں دے دے گی، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس کتاب میں کیسے بحث کی گئی ہے؟ فرماتے ہیں اس کتاب کے 8 باب ہیں۔ کتنے باب ہیں؟ 8 باب ہیں۔ ان بابوں کی میں تھوڑی سی جو ہے فہرست بعد میں بتاؤں گا۔ تو پھر ہمارے امتحانات اور ہمارے بزرگان نے اس مغنی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حقیقت میں مغنی 2 جلد نہیں ہے، مغنی کتاب ایک ہی ہے، اس کے 2 جز ہیں۔ جزء اول میں صرف پہلا باب پڑھایا جاتا ہے، جزء ثانی میں باقی 7 باب پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ آج کل، ہم جب پڑھے تھے اس وقت تو یہ کتاب مغنی الادیب کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں مغنی اللبیب تھی اور مغنی اللبیب کا صرف جو ہے وہ 4تھا باب پڑھایا جاتا تھا۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہوتا تھا تو وہ باب اول پڑھتا تھا، یعنی باب اول اور باب رابع پڑھاتے تھے، باقی 6 باب نہیں پڑھاتے تھے۔ اس لیے بزرگان نے سوچا کہ یہ کتاب اتنی لمبی چوڑی کتاب ہے اور اس کتاب میں پھر کچھ اشعار بھی ایسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو اشعار جوانوں کے پڑھنے سے جوانوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ عشقیہ اشعار ہیں، جاہلیت کے زمانے میں اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاہد مثال کے لیے کیا قرآن ہمارے پاس کم ہے؟ کیا احادیث نبوی، احادیث اہل بیت علیہ السلام ہمارے پاس ایسی ہیں جس سے آپ ہر شاہد مثال قانون نحوی کا ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں۔ اس لیے ان اشعار کو دیکھتے ہوئے اور اس کتاب کی جو ہے کیا ہے
جناب وہ لمبے ہونے کو اور بڑے ہونے کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے کیا ہے اس کتاب کا خلاصہ نکالا، جس کا نام رکھا گیا مغنی الادیب۔ پس مغنی اللبیب اور مغنی الادیب گویا کہ ایک چیز ہے، صرف ایک فرق ہے یا دو فرق ہے۔ مغنی اللبیب طویل کتاب ہے اور یہ مختصر کتاب ہے، ٹھیک، ایک یہ فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ مغنی اللبیب کے لکھنے والے کا نام تھا جمال الدین بن ہشام الانصاری، ٹھیک ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے وہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو اتنا نہیں دینا چاہتا تھا، ان کا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے ذرا دوسرا تھا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کو وہ مقام نہیں دیتے جو ہم شیعہ اثنا عشری دیتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے جو ہے کیا انہوں نے یہ باتیں نہیں لکھی۔ تو پھر سوچا گیا کہ بھائی کتاب بہترین ہے، اور بہترین چیز جس سے بھی ملے، اپنا ہو یا پرایا ہو، حق پر ہو یا باطل پر ہو، ٹھیک ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اطلب العلم ولو بسین، یا سین تو وہی چین، یار تو چین میں تو کوئی مسلمان نہیں تھے، لیکن اگر علم ملتا ہے تو آپ لے لیں۔ تو اس کتاب کو جو ہے کیا ہے انہوں نے ایک نیا روپ دیا، اس میں جو یوں سمجھیں کہ اب وہ کیا کہوں، یعنی وہ اشعار جو اخلاق سے دور تھے ان کو نکالا گیا ہے، ان کی جگہ پہ احادیث کو رکھا گیا ہے۔ قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، قانون وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے اشعار کو نکالا گیا ہے۔ اور طلاب کو آسان بنانے کے لیے جو ہے کیا ہے ہم نے یہ کتاب ابھی نئی عبارتوں کے ساتھ پیش کی ہے، پس گویا کہ مطالب وہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی شکل صورت کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ کسی زمانے میں نہ ہو کہ یوں سمجھے کہ مائی باپ سمجھا جاتا تھا سیبویہ صاحب کو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم مغرب میں رہتے تھے، مغرب و مشرق، ٹھیک ہے، مغرب میں رہتے تھے، اور ہم نے سنا تھا کہ مصر میں ایک عالم دین ظاہر ہوا ہے بے معنی اس کا پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی وہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے سیبویہ سے بھی زیادہ نحوی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ کیا تھا جناب، اس کا نام جو ہے ابن ہشام تھا، ہشام کا بیٹا۔ تو اب اس وجہ سے ہم نے اس کتاب کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے کورس اور برنامے سے بھی خارج نہیں کیا ہے، لیکن اس میں پھر کچھ جو مضر چیزیں تھیں اخلاق کے لیے ان کو بھی ہم نے جو ہے کیا ہے وہ خارج کر دیا ہے۔ بس مغنی اللبیب کو چھوڑ کے ادیب کی طرف آنے کا ایک سبب یہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا طویل ہونا اور اس میں نامناسب اشعار ہونا، اور اس کے دوسرا سبب یہ تھا کہ اس میں کسی مطلب کی ایک مثال بھی دیتے تو کافی تھے، انہوں نے دو چار چھ مثالیں دیں، ٹھیک ہے بھائی، عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ پھر پرانے زمانے کے علماء اکرام جو ہے گویا کہ ان کی خدا پہ شاید ہم سے زیادہ توکل تھی، وہ کہتے تھے اسی پڑھنے میں ہمیں روزی بھی ملے گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، لیکن آج کل اپنے عقیدے توکل کے حوالے سے کچھ کمزور ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی پڑھائیں گے تو صحیح، لیکن اس کے ساتھ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر لیں، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹے جو ہے کیا ہے جناب کوئی بکری بھینس گائے بھی رکھ لیں، تو ان مثالوں کی جو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے جو ہے ایک کمیٹی ہے میں انہوں نے اس کتاب کی جو ہے کیا ہے وہ خلاصہ گیری کی، اور اس خلاصہ گیری میں پہلے تو یہ بنایا کہ اس کو جو ہے کیا ہے جناب مختصر کیا، اور دوسرا جو ہے کیا ہے ابن ہشام والی ہی ترتیب کو ہم نے مد نظر رکھا، اس کی ترتیب میں ہم نے بگاڑ نہیں کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس پہ جو تعلیقات حواشی لگائے ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی ہوں اور دائرہ اخلاق کے اندر ہوں، اور پانچویں چیز جو ہے کیا ہے ہم نے اس میں پھر جناب ایسے بحث کیے ہیں کہ جن کی ابن ہشام صاحب نے رعایت نہیں کی تھی، اس وجہ سے جو ہے کیا ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کتاب میں جو مزید ہم نے چیزیں رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے جو ہے کیا ہے نہج البلاغہ سے زیادہ مثال لائے ہیں۔ تو اب وہ جو نہج البلاغہ سے مثال آئے ہیں اس میں کہیں لکھا ہوا ہے جناب ہا، کہیں لکھا ہوا ہے طا، کہیں لکھا ہوا ہے کاف۔ تو ہا کا مطلب کیا ہے
طا کا مطلب کیا ہے، کاف کا مطلب کیا ہے، یہ ابھی ذہن میں رکھیں، پھر آگے ممکن ہے میں بھی آپ کو نہ بتاؤں، ٹھیک ہے۔ ہا کا مطلب ہے الحکم، حکمتیں، ٹھیک ہے، اور طا کا مطلب ہے خطب، خطبے، اور کاف کا مطلب ہے کتب۔ کتب میں مانا کتاب نہیں، جو خطوط مولا امیر نے لکھے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حوالے سے یہ تین الفاظ ان کی طرف جو ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اور یہ آگا مغنی الادیب والے کہتے ہیں کہ ہم نے جو جو چیز یہاں پر دی ہے ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، بغیر حوالے کے ہم نے کوئی چیز نہیں دی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے فرماتے ہیں کہ پہلا باب تو گویا کہ آپ پڑھ چکے، ابھی چونکہ یہ دوسری جلد ہے تو اس دوسری جلد میں جو ہے کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جو کچھ بتائیں گے وہ کل پڑھیں گے، آج نہیں پڑھیں گے۔ پھر بھی 8 ابواب کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا باب تو مفردات کے بارے میں تھا اور احکام مفردات، مثلا حرف حمزہ سے شروع کیا تھا یا تک۔ حمزہ سے کون کون سے حروف لفظ آتے تھے؟ ان، ان، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے آتے تھے۔ اور دوسرا باب جو ہے وہ جمل کے بارے میں ہے، یعنی اس میں مفردات کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جمل کے اقسام کے بارے میں ہے اور احکام کے بارے میں ہے۔ مثلا جمل کے اقسام ہوتے ہیں کیا؟ جی بھائی، وہ کون سے جملے ہوتے ہیں جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا؟ وہ کون سے جملے ہوتے ہیں جن کا محلاً کوئی اعراب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی قسم کی بات ہے۔ اور تیسرے جو ہے کیا ہے باب میں ہم آپ کو کچھ ایسے الفاظ بتائیں گے جس میں ہمیں تردد ہوتا ہے، کیا یہ الفاظ مفردات میں شامل ہے یا جمل میں شامل ہے، جیسے جار مجرور، ظرف، ٹھیک۔ اور چوتھے باب میں جو ہے کیا ہے ہم ایسی باتیں بتائیں گے جو نحویوں کے زبان پہ زیادہ استعمال ہوتی رہتی ہیں، اگر کوئی نحوی ان سے بے خبر ہے تو یہ اس کے لیے کبھی ہے۔ جیسے مثلا کہتے ہیں بھائی 2 اور 2 4، ہر وہ واضح بات جو آپ نہ بتا سکے وہ فوراً آپ سے میں یہ کہوں گا 2 اور 2، آپ کہیں گے 4، تو میں کہوں گا بھائی یہ ایسی بدیہیات میں سے تو آپ کو کیوں نہیں آتا؟ تو گویا کہ نحو کے بدیہیات آپ کو بتائیں گے۔ اور 5ویں باب میں یہ بتائیں گے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جو نحوی کو کسی اشتباہ میں ڈال دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 6 باب میں جو ہے کیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ کچھ چیزیں غلط مشہور ہو گئی ہیں تو آپ اس شہرت کا جو ہے کیا پیچھا نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ مثلا اب مثلا کو میں اردو سندھی کی مثال دے دیتا ہوں۔ لفظ کتاب اردو میں مونث ہے، سندھی میں مذکر ہے، ٹھیک۔ اب ہمارے سندھی لوگ بھی سندھی میں کتاب کو مونث استعمال کریں، بھائی ایسے کیوں کرتے؟ مشہور ایسے ہو گیا ہے، بھائی مشہور کو چھوڑو، ٹھیک ہے، مشہور کو چھوڑو، جو حقیقت آپ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یا مثلا ہمارے صاحب ذیشان، اب ہمارے ہند و پاکستان میں نام ذیشان ہم نے رکھ دیا، جبکہ زو، ٹھیک ہے، حالت رفعی میں ہو تو واو کے ساتھ ہوتے، یا کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ذیشان پر کوئی عامل نصب بھی نہیں ہے، کوئی عامل جر بھی نہیں ہے تو یہ ذو شان ہونا چاہیے، لیکن ذیشان ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی بولے گا تو کہیں گے ہاں بس یہ تو پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے۔ یا ممتاز، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ممتاز ہے، میم پر ضمہ ہے، تو اس قسم کی آپ کو باتیں بتائیں گے۔ یہ کس باب میں؟ 6 باب میں۔ اور 7ویں باب میں اعراب کی کیفیت بتائیں گے۔ اب اعراب کی کیفیت تو فی الحال تو ہمارے سامنے نہیں ہے، مثلا کہاں پر اعراب ظاہری ہوتا ہے، کہاں پر تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8ویں باب میں آپ کو کچھ ایسی کلی باتیں بتائیں گے کہ جو بھی جزئی مسئلہ آپ کو پیش آئے وہ آپ اس کلی پر جو کیا ہے وہ تطبیق کریں، اس کلی کے ساتھ اس کو ملا دیں۔ تو آج پہلا درس ہے، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل باقاعدہ ہم باب ثانی شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔